السلام علیکم۔ پچھلے پارٹ 10B میں ہم نے سنا تھا کہ محمد قاسم کو یہ احساس ہوا ہے کہ یہ سیڑھیاں سیدھے اللہ کی اور لے جائے گی جو تمام جانوں کا رب ہے۔ پھر انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی جسم میں خوشی کی عجیب سی لہر چل رہی تھی اور اللہ تک پہنچنے کی امید میں انہوں نے پوری تیزی سے سیڑھی چڑھ گئے۔ اب آگے محمد قاسم کہتے ہیں کہ اس خواب میں میں نے اپنے گھر کی چھت پر بیٹھ کر اللہ سے باتیں کر رہا تھا۔ میں کہتا ہوں یا اللہ مجھے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلا اور اپنی رحمت کی باغ دکھا۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے قاسم، میں جبرائیل علیہ السلام کو تمہارے گھر کے سامنے ایک صاف جگہ پر بھیج رہا ہوں، وہ تمہیں لے جائے گا اس جگہ پر جہاں آپ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چل سکیں گے، اور وہاں سے آپ میری رحمتیں اور نعمتوں کے باغ میں پہنچ جائیں گے۔ میں بہت خوش ہوا اور اپنے بھائی کے پاس گیا اور اسے کہتا ہوں کہ اللہ ابھی جبرائیل علیہ السلام کو میرے پاس بھیج رہے ہیں۔ جب میرے بھائی نے یہ سنا تھا تو انہوں نے کہا کہ قاسم آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ اللہ جبرائیل علیہ السلام کو کیوں بھیجے گا؟ اس نے میری بات نہیں مانی تو میں گھر سے نکل گیا۔ پھر پاس کے پارک میں نے دیکھا کہ زمین سے ایک روشنی آ رہی ہے۔ میرا بھائی مجھے گور رہا تھا کہ یہ سوچ کر کہ قاسم کو کیا ہو گیا ہے۔ کچھ دیر میں نے آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کو آتے دیکھا۔ ان کی پنکھ پوری طرح سے سفید تھی اور اس میں سے روشنی نکل رہی تھی۔ ان کی پنکھ بادلوں کی جھونکوں کی طرح لگ رہے تھے اور اتنے سفید تھے کہ پنکھوں کا پچھلا حصہ سامنے سے دیکھا جا سکتا تھا، اور وہ سبھی پنکھ ایک ہی بار میں بہت تیزی سے گھوم رہے تھے۔ یہ میرے لیے بہت کمال کا نظارہ تھا۔ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، ان کی خوبصورتی زبردست تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ اب تک کے بنائے گئے پہلے فرشتے میں سے ایک ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ اللہ نے مجھ سے کہا کہ آپ مجھے کسی جگہ پہ لے جائیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں، اللہ نے مجھے ابھی حکم دیا ہے، میرا ہاتھ پکڑو اور تم میرے ساتھ اڑ جاؤ گے۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور اپنے بھائی سے کہا دیکھو یہ جبرائیل علیہ السلام ہے اور یہ مجھے لینے آئے ہیں۔ میرا بھائی حیران ہو گیا کہ میں سچ کہہ رہا تھا۔ وہ جبرائیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے دوڑا، لیکن اسے نہیں پتہ تھا کہ اس کے سامنے چھت ہے۔ وہ گرنے والا ہی تھا کہ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نے اسے پکڑ لیا اور زمین پر اتار دیا۔ پھر وہ مجھے بہت دور لے جاتے ہیں اور کسی جگہ پر اتار دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ وہی جگہ ہے جہاں مجھے تمہیں لے جانے کا حکم دیا گیا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور میں کچھ دور چلتا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام چلے جاتے ہیں۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ میں کہاں تھا، لیکن پھر میں نے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروں کے نشان دیکھے۔ میں نے ان نشانوں کا پیچھا کیا جب تک کہ میں ایک زبردست جگہ پہ نہیں پہنچ گیا۔ اس جگہ پر باغیچے اور الگ الگ طرح کے پیڑ پودے تھے، وہ ایسے تھے جیسے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ وہاں ایک سندر میٹھی خوشبو آ رہی تھی جسے میں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا، اور ایک شانت ہوا چل رہی تھی جو میرے جسم کو زبردست محسوس ہوتی ہے۔ مجھے ایک عجیب طرح کی خوشی محسوس ہوتا ہے اور میں بہت خوش ہو گیا۔ یہ ایک ہی بار میں خوشی، راحت اور سکون کا ایک بہت ہی خاص احساس تھا۔ پھر میں نے ایک انسان کو سورہ رحمان کو بہت ہی سندر اور سکون دہ آواز سے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ ان کی آواز ایسی تھی جو میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ میں نے فوراً مدہوش ہو گیا اور ان کے بغل میں بیٹھ گیا اور انہیں سننے لگا، اور ہر بار جب وہ اس آیت کو قرات کرتے تھے تو مجھے ایک بہت ہی عجیب سی خوشی محسوس ہوتا تھا۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ میں نے واپس باغیچے کی اور دیکھا اور کہا واقعی ہم اللہ کی کسی بھی نعمتوں کو نہیں جھٹلا سکتے۔ پھر میں اٹھا اور میرے آگے میں نے اللہ کا نور دیکھا۔ پھر مجھے نیند آنے لگی اور میں وہیں لیٹنے لگا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ انہوں نے مجھے وہاں سے نکال کر ایک ایسی جگہ پر پہنچایا جس کی میں نے کبھی خواہش بھی نہیں کی ہوگی۔ پھر چین کی نیند سو گیا۔ یہیں پر یہ خواب ختم ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ پارٹ 11 بھی ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ میں ہم سنیں گے کہ روحانی درجہ بندی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خاص اہمیت۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔